تو نبی علیہ السلام کی پھر شادی ہوئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں بہت بلند مقام رکھتی ہیں، نام عائشہ ہے، لقب جو ہے وہ صدیقہ ہے، ام المومنین آپ کا خطاب ہے، ام عبداللہ کنیت ہے، اور حمیرہ بھی آپ کا ایک لقب ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو بنت صدیق بھی فرمایا ہے۔ جو شجرہ نسب ہے نبی علیہ السلام سے دونوں طرف سے، ماں کی طرف سے بھی جا کے مل جاتا ہے اور باپ کی طرف سے بھی جا کے مل جاتا ہے، تو قریشی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو تقریباً 5واں سال تھا جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی اور کاشانہ صدیق میں ہوئی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی رخصتی کے وقت آپ کی عمر مبارک 9 سال تھی۔ اگر یہ کوئی بری بات ہوتی تو اس وقت کے لوگوں میں بھی تو کوئی اعتراض کر لیتا، اس وقت تو کسی نے اعتراض نہ کیا۔ اور آج جو اعتراض کرتے ہیں ان کے ہاں 8 سال کی بچیاں، 6 سال کی بچیاں بغیر شادی کے بچے پیدا کر رہی ہیں، نہیں تو انٹرنیٹ کو کھول کے دیکھ لیجیے۔ تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی پہلی شادی ہوئی تھی، بتائیں کن سے ہوئی تھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب ان کا انتقال ہو گیا نبی علیہ السلام تنہائی محسوس کرنے لگے۔ اسلام میں شوہر کے لیے جو بیوی کا مقام ہے نا، وہ کیا ہے؟ وہ اس کی ہمدرد ہے، غم گسار ہے، غموں میں محبتیں بکھیر دینے والی ہے، تنہائیوں کو ختم کر دینے والی ہے، سکون دینے والی، خوش کر دینے والی ہوا کرتی ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی علیہ السلام مغموم رہنے۔ پھر نبی علیہ السلام کی 2 شادیاں ہوئیں، ایک تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک امی عائشہ سے۔ ایک صحابی ہیں عثمان ابن مظعون، ان کی اہلیہ خولہ بنت حکیم نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور کہا کہ آپ نکاح کر لیں۔ پوچھا کس سے؟ کہا کنواری بھی ہے اور بیوہ بھی۔ تو بیوہ تھی حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کنواری تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے رضامندی ظاہر کی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پیغام ان کے ذریعے گیا، خولہ ابن بنت حکیم کے ذریعے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خولہ، نبی علیہ السلام تو میرے بھائی ہیں، تو بھائی ہیں تو بھتیجے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ منہ بولے بھائی کی بیٹی سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ پیغام آیا، نبی علیہ السلام نے کہا تو میرے دینی بھائی ہیں، یہاں شادی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا اب تو میں تیار ہوں، لیکن میں تو اپنی بیٹی عائشہ کی نسبت جبیر ابن مطعم کے بیٹے سے کر چکا ہوں، ابھی میں کیا کروں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر گئے اور جبیر ابن مطعم سے جا کے کہا کہ دیکھو بھئی میری بیٹی کی تمہارے بیٹے کے ساتھ نسبت طے ہوئی ہے، کیا کہتے ہو، کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا جناب آپ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، اگر آپ کی بیٹی خدا نہ خواستہ میرے گھر آ گئی تو ساروں کو بے دین کر دے گی، مجھے نہیں چاہیے، مجھے دیندار نہیں چاہیے، مجھے عالمہ نہیں چاہیے، عالمہ سے تو کرنی ہی نہیں ہے، یہ تو گھر کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، جسے اللہ اور اس کے رسول کا پتہ ہے وہ گھر کو تباہ کر دے گی۔ یہ آج ہماری بھی سوچ ہے، جو اس زمانے میں جبیر ابن مطعم کی سوچ۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جی رشتہ تو کرانا ہے لیکن عالمہ نہیں چاہیے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کیوں؟ کہتے ہیں جی گھر آباد نہیں ہوتا۔ میں نے کہا جتنی طلاقیں ہو رہی ہیں ساری عالمہ کی ہیں کیا؟ کسی غیر عالمہ کی کوئی طلاق نہیں ہوتی؟ بہت ساری غلطیاں دوسروں کی بھی ہو سکتی ہیں، بہت سارے معاملات ہو سکتے ہیں۔ جبیر ابن مطعم نے تو منع کر دیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا۔ پھر یہ لوگ مدینہ طیبہ میں آ گئے۔ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے امی عائشہ آئیں تو پہلے تو صدیق اکبر بیمار ہوئے، یہ ان کی تیمارداری کرتی، تسلی دیتی، وہ ٹھیک ہو گئے تو آپ بیمار ہو گئیں، اور اتنی بیمار ہو گئیں کہ سر کے بال جو ہے وہ جھڑ گئے۔ صدیق اکبر اب ان کی تیمارداری کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرمائی۔ پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں صدیق اکبر آئے اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلا لیتے؟ فرمایا میرے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو صدیق نے کہا میری دولت حاضر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے حق مہر دینے کے لیے 500 درہم ایک روایت کے مطابق ان سے قرضہ لیا اور حق مہر ادا کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت سمجھنے کی بات ہے، حق مہر ادا کرنا ضروری۔ اور کتنے شادی شدہ ہمارے ماحول میں جو حق مہر ہی ادا نہیں کرتے۔ قیامت کے دن زانی کھڑا ہوگا وہ شوہر جس نے اپنی زندگی میں بیوی کو حق مہر ادا نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام نے قرض لے کے حق مہر ادا کی۔ امی عائشہ کی شادی کتنی سادگی سے ہوئی۔ فرماتی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں تو کھیل رہی تھی، مجھے آگے پتہ لگا کہ ابھی رخصتی آج ہو جائے گی۔ فرماتی ہیں مدینہ طیبہ گویا کہ حضرت عائشہ کا سسرال تھا۔ عورتیں دلہن کو لینے کے لیے حضرت ابوبکر کے گھر آئیں۔ ان کی اہلیہ تھی ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹی کو آواز دی، امی عائشہ وہ سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھیں۔ آواز سنتے ہی دوڑتی ہوئی ہانپتی ہوئی ماں کے پاس آئیں۔ ماں بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے دروازے تک لے کر آئی اور کچھ سنوار دیا، منہ دھلا دیا، کپڑے وغیرہ اور جو گھر میں چیزیں موجود تھیں مناسب طریقے سے ان کی تیاری کر دی اور ان کو ایک دلہن بنا دیا۔ پھر نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور یہ رخصتی کا عمل انتہائی سادگی کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ بعض روایت کے مطابق یہ شادی یکم ہجری میں ہی ہوئی، رخصتی جو تھی، نکاح تو پہلے ہو چکا تھا، اور یہ شوال کے مہینے میں تھی۔ عرب کے لوگ شوال کے مہینے میں شادی نہیں کرتے تھے کہ کسی زمانے میں اس مہینے کے اندر کوئی طاعون کی بیماری آئی تھی جس سے بڑا نقصان ہو گیا تھا، وہ شوال کو منحوس سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے جو یہ شادی کی
تو آپ نے اس وقت کی روایات کو پاؤں کے نیچے روند ڈالا، ختم کر کے رکھ دیا۔ ایک روایت یہ تھی منہ بولے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی، اس کو توڑ کے رکھ دیا۔ دوسری روایت یہ تھی، ان کے ہاں رواج یہ تھا کہ شوال کے مہینے میں نحوست ہوتی ہے تو اس دن شادی نہیں، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام نے اسی مہینے میں رخصتی بھی کی، اسی مہینے میں شادی بھی ہوئی۔ اس کے علاوہ عرب میں قدیم دستور تھا کہ دلہن کے آگے آگے آگ جلاتے تھے رخصتی کے وقت، یہ بھی کوئی کام نہیں ہوا، اس رسم کو قدیم جو تھی یہ بھی توڑ دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور رسم تھی کہ پہلی ملاقات جو ہوتی تھی رخصتی کے بعد یہ ایک پالکی کے اندر ہوتی تھی، خاص طریقے سے اسے سجایا جاتا تھا، اس میں ہوتی تھی، اس رسم کو بھی توڑ دیا۔ اس طرح کی کچھ رسومات تھیں جو نبی علیہ السلام کی امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی شادی کے وقت میں یہ توڑ دی گئیں، اور بتا دیا گیا کہ شادی تو انتہائی آسانی اور سہولت سے کرنے کا نام ہے، اس کے اندر ان پریشانیوں کی اور ان اخراجات کی ضرورت نہیں جس میں آج ہم بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔